رائٹنگ آن دا وال، بائبل کی ایک کہانی جس کا تسلسل آج بھی جاری ہے۔ یہ 2500 سال پہلے کی بات ہے۔ بابل کا آخری بادشاہ نبونیڈس اپنے درباریوں کے ساتھ محفل نشاط سجائے بیٹھا تھا۔ یروشلم کے معبد سے لوٹے ہوئے مقدس طلائی برتنوں میں شراب پی جا رہی تھی۔ اچانک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے دیوار پر چند لفظ لکھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ غیبی ہاتھ نے 4 الفاظ لکھے اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ الفاظ یہ تھے، میں نے ٹاکل پیرس۔ یہ کسی اجنبی اور نامانوس زبان کے الفاظ تھے۔ بادشاہ اور درباریوں نے انہیں سمجھنے کی تمام تر کوشش کی اور ناکام ہونے پر انہوں نے بابل کے بڑے بڑے عالموں، نجومیوں اور روحانی پیشواؤں کو بلوایا۔ شاہ نے پیشکش کی کہ جو اس عبارت کو پڑھ کر اس کا مطلب سمجھائے گا اسے سونے میں تولا جائے گا۔ کاہن اور نجومی کوشش کرتے رہے مگر وہ ان الفاظ کا راز نہ جان سکے۔ بادشاہ کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا کہ اس غیبی ہاتھ نے آخر کیا پیغام دیا ہے۔ ایک روز ملکہ نے مشورہ دیا کہ بابل میں دانیال نامی شخص رہتا ہے جس کا جسم تو انسان کا ہے لیکن غالباً روح کسی دیوتا کی ہے، اسے بلایا جائے۔ یہ حضرت دانیال تھے، اپنے عہد کے سب سے برگزیدہ شخص۔ بادشاہ نے حضرت دانیال کو بلوایا اور کہا، سنا ہے تم ہر قسم کی گتھی سلجھا لیتے ہو۔ اگر تم دیوار پر لکھی اس عبارت کا مطلب مجھے سمجھانے میں کامیاب رہے تو خلعت فاخرہ کے ساتھ تمہارے گلے میں سونے کی مالا ڈالی جائے گی اور تمہیں سلطنت کا تیسرا بڑا عہدہ سونپا جائے گا۔ حضرت دانیال نے کہا، مجھے تمہارے سونے چاندی کی ضرورت نہیں، مگر یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ انہوں نے چند لمحوں کے لیے غور کیا، پھر بادشاہ سے کہا، تمہارا باپ بھی اس سلطنت کا فرما روا تھا لیکن اس نے عیش و عشرت کا راستہ اپنا کر خود کو تباہ کر لیا۔ اب تم نے بھی اسی کی پیروی کی، اسی لیے تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال نے بتایا، میں نے کا مطلب ہے تمہاری بادشاہی کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ ٹاکل کا مطلب ہے کہ تمہیں کسوٹی پر رکھا گیا لیکن تم ناقص اور ہلکے نکلے، اور پیرس سے مراد ہے کہ تمہاری سلطنت ان قریب دشمنوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ قصہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے۔ کہانی کے مطابق اسی رات بادشاہ قتل کر دیا گیا اور جلد ہی اس کی سلطنت کو اس کی جو سلطنت تھی وہ 2 دشمن ریاستوں کے قبضے میں چلی گئی۔ اس کہانی سے انگریزی میں ضرب المثل رائٹنگ آن دا وال وجود میں آئی۔ اردو میں اسے نوشتہ دیوار یعنی دیوار پر لکھا ہوا کا نام دیا گیا ہے۔ ویسے یہ ضرب المثل دنیا کی بہت سی زبانوں میں مختلف ناموں سے موجود ہے۔ بائبل کی کہانی تو ختم ہو چکی مگر تاریخی قصوں کے اثرات صدیوں تک برقرار رہتے ہیں۔ پچھلے 2-2.5 سال کی تاریخ کا جائزہ لے کر مورخین نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہر سلطنت اور حکمران، ہاں وہ جس قدر عظیم ہو، ایک نہ ایک دن اس سے نوشتہ دیوار سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مورخین کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کا انجام یعنی جو سلطنت کا راج کرنے والا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے یا مالک ہوتا ہے یا حکمران ہوتا ہے، اس کو اپنا انجام واضح دکھائی دینے لگتا ہے، مگر بدقسمتی سے بیشتر حکمران دیوار پر لکھے تقدیر کے اٹل اور نہ بدلنے والے فیصلے کا درست ادراک نہیں کر پاتے۔ تب دیوار پر لکھے ہوئے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تاریخ پھر یہی فیصلہ سناتی ہے
انہیں آزمایا گیا، تولا گیا، مگر یہ پورے نہ اترے۔